بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم، جو حضور نے فرمایا حق فرمایا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے آپ کا رزق کم نہیں ہوگا بلکہ 11 گنا بڑھ جائے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اسلامی 11 مہینوں میں سفید چیزوں کا صدقہ افضل ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس میں کالی چیزوں کا صدقہ دینا افضل قرار دیا ہے۔ صرف ماہ سفر کے مہینے میں کالی چیزوں کا صدقہ دینا افضل ہے، جیسا کہ سفر المرجب کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے آپ خواہش رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا بچہ سکول جاتے وقت یا واپس آتے وقت باحفاظت گھر واپس آ جائے۔ آپ کے بچے کے امتحان ہیں، آپ چاہتے ہیں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ جیسا کہ رزق کی تنگی ہے، جیسا کہ دوسری پریشانیاں ہیں، جیسا کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنا ہے یا خود کے نفس سے دور رہنا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے کالے چنوں کا صدقہ ایک مجرب اور طاقتور حل ہے، اور کالے چنوں کا صدقہ کرنا 1070 بڑی بیماریوں اور پریشانیوں کا لا علمی طور پر علاج مانا جاتا ہے۔ یعنی اگر کالے چنوں کا صدقہ دیا ہوگا تو وہ بیماریاں اور پریشانیاں آپ سے دور رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کالے چنوں کا صدقے کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور ان کے بچوں اور احباب رشتہ داروں اور مال اور رزق، کاروبار، دین اور دنیاوی کاموں میں خیر فرماتے ہیں۔ جیسا کہ بڑی بیماریوں سے جادو ٹونا، جنات کا سایہ، بچوں کو پاگل پن کے دورے، بڑوں کو مرگی کے دوڑے پڑنا اور بوڑھوں کے ہاتھ کانپنا، جوان بچوں یا بچیوں کی آنکھیں کمزور یعنی نظر کمزور ہونا، یا گھر میں لڑائی جھگڑے رہنا، یا ماں باپ کی بے ادبی کرنا، یا اپنا حق ہو کر بھی دوسروں کا حق پر قبضہ کرنا، یا رشتوں کے بندش یعنی کہ جوان اولاد کی شادیاں نہ ہونا، اگر شادیاں ہو بھی گئی ہوں تو بیٹی یا بیٹے کے گھر ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ جانا، ان سب بڑی بیماریوں اور مشکلات کی وجہ سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ نہ کرنا ہے۔ ایک مجرب اور طاقتور حدیث پاک ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ وہاں پر ایک 7 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھ کر فرمایا، اس لڑکی کو نظر بد پڑ گئی ہے، یعنی نظر لگ گئی ہے، اس کے اوپر کالے چنوں کا صدقہ دے دو تاکہ نظر بد اتر جائے۔ بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینوں میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل مختلف ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر آسانی سے سوار ہو سکے۔ جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ دیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ دیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے۔ جیسے کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے، تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے،
کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں، 1 کلو چنوں کو ابال کر یا پکا کر، کیونکہ جب کسی چیز پر قرآن پاک پڑھا جائے تو اس چیز کو آگ پر نہیں رکھا جاتا، پاس رکھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر اول درود شریف پڑھ کر آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیجئے، یہ سب سے طاقتور ترین سورہ ہے۔ تو آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بھی بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے، یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورہ بناتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بہت طاقتور ہیں۔ سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھنے والا جن اور انسان دونوں کے شر کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جب آپ 3 بار سورہ کوثر اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کالے چنوں کو ابال کر یا پکا کر جیسا آپ مناسب سمجھیں اس کو غریب بچوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیں یا ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اسی طرح خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو عجیب سا احساس ہوگا، عجیب سی ایک سکون کی کیفیت ہوگی، جیسے آپ نے اپنے سر سے بھاری وزن اتار دیا ہو۔ آپ کو اپنی کھلی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا، آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ تعالی ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہے۔ آپ سارا سال دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے عاجزانہ دعا ہے، میرے تمام مسلمانوں کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور جن میرے بہن بھائیوں کو کوئی بھی تکلیفیں ہوں ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔